مشورہ. یہ بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں. بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو بیان کیا ہے قرآن میں نماز کے ساتھ. زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کو اور نماز کو ساتھ بیان کیا ہے. مشورے کو اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کے دو کام اجتماعی ہیں. ان کے دو کام بڑے اجتماعی ہیں. سنو، گشت ہے ان کے ساتھ کر لیں گے، تعلیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کھانا ہے ان کے ساتھ کھا لیں گے، خروج ہے ان کے ساتھ کر لیں گے. باقی جتنے بھی کام ہیں کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا، کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا، کوئی کسی کے ساتھ کر لے گا. نماز اس مسجد میں پڑھ لیں گے، اس مسجد میں پڑھ لیں گے. سنو غور سے. لیکن کہ مشورہ تو ایک ہے. مشورہ ایک ہے. مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، ہم مشورہ ان کے ساتھ کر لیں، یہ نہیں. مشورہ ایک ہے. آپ گشت آج ان کے ساتھ گشت کر رہے، کل ان کے ساتھ گشت کر رہے، ٹھیک ہے. میں نے بہت ضروری بات کر رہا ہوں میں کہ یہ مدد کی، نصرت کی دو بنیادی چیزیں ہیں، نماز اور مشورہ. کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے ان دو چیزوں کو تھامیں، ایک مشورے کو پکڑیں اور ایک نماز کو پکڑیں. جی ہاں، مشورہ اور نماز، یہ دو چیزیں قرآن میں ساتھ بیان کی گئی ہیں. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو دو اجتماعی کام کرتے ہیں. ایک آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. آخر مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کہ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مشورے کو نماز کی طرح اجتماعی بناؤ. مشورے کو نماز کی طرح اجتماعی بناؤ. کہ مسجد میں جماعت کی نماز ایک ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. کسی مسجد میں نہیں، حرم سے لے کر آپ کے محلے کی مسجد تک ہر مسجد میں نماز ایک. دیا اس وقت کے سب پابند بنے، اسی وقت میں سب حاضر ہوں. جماعت کی نماز کی اہمیت یہ نہیں کہ جس کو جب موقع لگے پڑھ لے. جی ہاں، محلے کے 100 آدمی آ گئے، اثر پڑھ کے چلے گئے، پھر 100 آدمی آ گئے، اثر پڑھ کے چلے گئے. ایسا نہیں کہ سب ایک وقت میں نماز پڑھیں، سب ایک وقت میں نماز پڑھیں. تو ایک مسجد کی ایک نماز، جس طرح مسجد کی ایک نماز ہے، اس طرح مسجد کا ایک مشورہ ہے. دو مشورے نہیں ہے. دو مشورے کا کوئی تصور نہیں ہے. امت پھٹے گی دو مشوروں سے، امت پھٹے گی دو مشورے سے. ایک مشورہ ہو 100 اختلاف ہو، امت تقسیم نہیں ہوگی. ایک مشورہ ہو اور کتنے 100 اختلاف ہوں، امت نہیں پھٹے گی. امت اختلاف سے نہیں پھٹتی، امت اختلاف سے نہیں پھٹے گی، کبھی کبھی نہیں. کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہوئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف ہوئے ہیں. ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ. جی ہاں، لیکن مشورہ ایک. کہ امت پھٹے گی مشورے کے تقسیم ہونے سے. جی ہاں، چاہے اختلاف 100 اختلاف ہو جائیں، اگر مشورہ ایک ہے تو امت ایک رہے گی. اس لیے سب سے بڑا مجرم وہ ہے، جی ہاں، جو امت کو تقسیم کرے، وہ سب سے بڑا مجرم اللہ کے یہاں. تو میں نے عرض کیا کہ مشورے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے. یہ پہلی بات ہے کہ مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی یہ حکمت ہے. یہ مشورہ کس پر ہے؟ نماز کی طرح اجتماعی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کا ایک فیصل ہے، جیسے نماز کا ایک امام ہے، مشورہ کا ایک فیصل، جیسے نماز کا ایک امام. کہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پورا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. پورا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. کہ امام بھول گیا نماز میں
کہ امام کو لقمہ دو، امام کو لقمہ دیا جائے. جی ہاں، امام بھول گیا کہ امام کو لقمہ دیا جائے، کہ آپ نے لقمہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اس لیے امام کو نماز کا ضامن بتلایا ہے، مقتدی نماز کا ضامن نہیں ہے، نماز کا ضامن امام ہے، نماز کی ضمانت امام پر ہے. جی ہاں، سنو غور سے بات، کہ اگر جماعت کی نماز میں سارے مقتدیوں سے غلطی ہو جائے، سارے مقتدیوں سے غلطی ہو جائے جماعت کی نماز میں، تو کسی پر سجدہ سہو نہیں ہے. سمجھے نہیں بات؟ کسی پر سجدہ سہو نہیں. کیوں؟ امام کے تابع. جی ہاں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے نماز میں غلطی ہو گئی، کہ تمہاری غلطی نہیں، تمہاری غلطی پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور تمہاری غلطی سے نماز خراب نہیں ہوگی. ہاں، افرادی نماز میں غلطی ہو تو سجدہ سہو کرو، امام کے ساتھ ہو تو تمہارے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے. جی